ویتر میں اگر دعا قنوت بھول جائیں اور رکوع میں چلے جائیں تو واپس نہیں پلٹنا چاہیے، یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو کنٹینیو رکھنا تھا اور آخر میں سجدہ صحف تھا. لیکن بہرحال اگر رکوع میں چلے گئے اور واپس پلٹ گئے پھر دعا قنوت پڑھ کر دوبارہ رکوع کیا تو نماز اس سے بھی ہو جائے گی. اس میں بھی آخر میں سجدہ صحف کرنا ہوگا، لیکن اس میں واپس پلٹنے کا گناہ ہوگا. اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. اور دین بہت آسان ہے، لیکن اتنا بھی آسان نہیں کہ حلوے کی طرح منہ میں رکھے تو پیٹ میں اتر جائے. بہت سے کھانے بہت آسان ہوتے ہیں جیسے حلوہ، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ چبائے چبتے نہیں ہیں، بعض اوقات تو گلے میں اٹک جاتے ہیں. اس لیے قرآن و حدیث آسان بھی بہت ہے لیکن مشکل بھی بہت ہے. صاحبان علم تشریف فرمائے، میری تصدیق کریں گے. آپ ترمذی شریف پڑھیں، صاحب ترمذی کی اکثر یہ عادت ہے کہ جو فقہی کوئی بھی مسئلے کی حدیث ہوگی نا اس کو ذکر کر کے بتائیں گے یہ صحابہ اس مذہب پر ہے، یہ صحابہ اس پر عامل نہیں ہے، وہ دوسری حدیث سے استدلال کرتے ہیں. حتیٰ کہ وہ شوافع اور احناف کا بھی ذکر کر دیتے ہیں. اگر اکثر ویسے وہ احناف کا اہل کوفہ سے ذکر کرتے ہیں اور امام اعظم کا قال بعضهم سے کہتے ہیں، لیکن بہرحال وہ سمجھاتے ہیں کہ اس مسئلے میں بہت سے علماء کا اختلاف ہے. جیسے آج کل بستر کا چل رہا ہے نا، آپ ترمذی اٹھا کے پڑھیں، انہوں نے کئی اقوال نکل کیے ہیں کہ بعض ایک رکعت وطر پڑھتے تھے علیحدہ، بعض 3 رکعت اور بعض 5 رکعت. 5 رکعت کا وطر بھی ثابت ہے جو بعض صحابہ پڑھا کرتے تھے. تو ابھی عوام کو عرصہ دراز سے امام اعظم کے پیروکار ہیں، 3 رکعت وطر پڑھ رہے ہیں. وہ کسی نے ایسی کلپ نکال دی کہ 2 علیحدہ اور 1 علیحدہ، وہ شروع ہو گئے صاحب کہ ہم غلط پڑھتے آ رہے ہیں. ارے بھائی آپ سوچو تو صحیح، احناف جو ہیں وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ سب سے زیادہ رہیں گے. یہ بشارت یا کابرین کی موجود ہیں. میجورٹی کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ مائنورٹی غلط ہو سکتی ہے. اچھا پھر بھی ہمارا طریق کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے غلط، ہم کہتے ہیں وہ اپنے دلیل کے اوپر عمل کریں، ہم اپنے مستدل جتنے بھی ہے قرآن و حدیث اس سے ہم استدلال کریں گے. اور عوام کو اعتماد رکھنا چاہیے کہ علماء جب کوئی نتیجہ نکالتے ہیں تو ان کی سوچ اور سمجھ کے مطابق ہوتا ہے اور بالکل قرآن و حدیث پہ اچھی طرح غور و تفکر کر کے پیش کیا جاتا ہے. آخری بات بس یہ ہے کہ جب کوئی جیسے ایک مسئلے کا حل نکالتے ہیں نا، علماء کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تمام اس سے متعلق آیات، احادیث کریمہ، صحابہ کرام کے اقوال، اعمال اور پھر جو اکابرین بڑے بڑے تابعین وغیرہ کا عمل، وہ سب سامنے رکھ کر پھر ایک نتیجہ نکالتے ہیں. آج کیا ہو رہا ہے؟ ایک پوسٹ آئی، یہ سب سے بڑا امام بھی یہ ہے، مجتہد بھی یہ ہے، اور خواجہ حسن بصری کا عکس ثانی بھی یہ ہے، اور موجودہ امام اعظم بھی یہ ہے. وہ ایک ہی حدیث سے استدلال کر کے یا ایک جزئی سے استدلال کر کے کہتا ہے سارے غلط ہیں اور ہم صحیح ہیں. یہ طریقہ کار اختیار نہیں کرنا چاہیے. کیا بات. جی ایک تو انہوں نے پوچھا کہ میں غریب ہوں اور 5 بچے ہیں. 5 بچے ہیں. اللہ آپ کو برکت سے نوازے. بہرحال یہ بڑی دولت ہے اولاد. جی بالکل بالکل. تو یہ فطرے کا پوچھ رہے ہیں کہ ان کا فطرہ میں دے سکتا ہوں کہ نہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ غریب ہیں، مالک نصاب نہیں ہیں، تو خود آپ پر بھی فطرہ واجب نہیں ہے. فطرہ اسی پر واجب ہوتا ہے جو عید کے دن مالک نصاب ہوتا ہے. ہاں اگر مالک نصاب نہیں ہے، اس سے کم پیسے ہیں اور وہ فطرہ دینا چاہے، ادا ہو جائے گا، ثواب بھی ملے گا. لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ واجب ہے یا نہیں. تو جس کے بعد جو مالک نصاب نہیں اس پر واجب نہیں. جب اس پر واجب نہیں ہے تو پھر اگر نابالغ بچے ہیں اس کے بہرحال تو نابالغ بچوں پر بھی یعنی باپ کو ان کی طرف سے دینا بھی واجب نہیں ہوتا. اور اگر باپ غنی ہے، ویسے تو غریب ہے لیکن مالک نصاب ہے، تو پھر اپنی طرف سے اور نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا ہوگا. باقی رہی زوجہ اور بالغ بچے، یہ اگر آدمی مالک نصاب بھی ہو تب بھی ان کا فطرہ ادا کرنا باپ پہ واجب نہیں ہے. ہاں ادا کرے گا تو ہو جائے گا. جس سے اکثر ایسی ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کا جو سرپرست ہوتا ہے وہی ادا کر رہا ہوتا ہے، ادا ہو جائے گا لیکن واجب نہیں ہوتا بالغ اولاد کا اور زوجہ کا. باقی نابالغ اولاد کا اس وقت واجب ہوگا جب باپ بھی غنی ہوگا، اور باپ غنی نہیں ہے تو خود اپنا بھی واجب نہیں، نہ اولاد کا ہے. دینا چاہے تو مستحب ہے، نہیں دینا چاہے تو معاف. ایک کسی نے کہا کہ غیر مستحق کو 1 بھی روپیہ چلا گیا تو پوری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہوتا. ہاں اگر جس غیر مستحق کو آپ نے زکوٰۃ دی تو وہ والی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. مثلا میں نے زکوٰۃ دی 5 آدمیوں کو، 1 غیر مستحق تھا، 4 مستحق، تو یہ تو ساری ادا ہو جائے گی نا. جس غیر مستحق کو دیا وہاں ادا نہیں ہوگی. اور اس میں ظاہر حالات کا اعتبار ہوتا ہے، ہم تحقیق تو کر نہیں سکتے. دیراداری ہوگی مفتی صاحب، جیسے جس کو غیر مستحق کے پاس چلے گی زکوٰۃ تو وہ دینے والا دوبارہ دے گا اتنی رقم.
جی بس وہ میں ایک اصول عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے پورے حالات کے اوپر غور کر کے، کیونکہ انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے، عزت نفس مجروح ہونے کا اندیشہ ہے، اس صورت میں اگر آپ نے مستحق سمجھ کر دی، بعد میں غیر مستحق نکل آیا، یہ ادا ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے بالکل تحقیق نہیں کی، دل سے سوچا نہیں، اس کو تحری کرنا کہتے ہیں، اور ویسی پکڑا دی اور پتہ چلا وہ غیر مستحق ہے، تو دوبارہ ادا کرنی ہوگی پھر. ٹھیک ہے.